السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما بارکت رسالہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے سبق حلقہ کشف المحجوب، حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، اس کے آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں شیخ ابو علی بن حسن بن محمد الدقاق رحمۃ اللہ علیہ۔ آخرین صوفیہ میں سے ایک مریدوں کا بیان محقق کی برہان ہے، راہ حق میں بیان کرنے والے، اور آپ کا بیان بالکل واضح اور زبان فصیح تھی۔ بہت سے مشائخ کو آپ نے دیکھا، ان کی صحبتیں اختیار کی۔ حضرت نصر آبادی کے مرید تھے، اکثر وعظ فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، جس نے غیر حق سے انس کیا وہ اپنے حال میں ضعیف ہو گیا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کیا اس نے اپنی گفتگو میں جھوٹ بولا، اس نے غیر اللہ کی طرف کوئی کلام کیا اس نے اپنے کلام میں جھوٹ بولا۔ ما سوائے اللہ کے انس کرنا معرفت حق کی کمی ہے۔ حق تعالیٰ سے انس کرنا غیر سے وحشت کرنا ہے، اور غیر سے وحشت کرنے والا شخص غیر کی طرف نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا، انہوں نے فرمایا، ایک روز میں ایک مجلس میں آیا، آپ سے متکلمین کے حال کے مطابق پوچھا۔ آپ نے اس وقت بہت ہی عمدہ دستار پہنی تھی، میرے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، اے مرشد، توکل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، توکل یہ ہے کہ لوگوں کی دستار کی طمع نہ کرے۔ یہ بات کہہ کر آپ نے اپنی دستار اتار کر میرے سامنے اتار دی۔ ایک ہے دل کا سوال اور ایک ہے زبان کا سوال۔ یہ زبان کا سوال، یہ زبان کا سوال ہے جس کو منع کیا گیا ہے۔ زبان کا سوال اور ایک ہے دل کا سوال۔ زبان سے نہیں بولا، دل کا سوال ہے، یہ چیز میرے پاس ہوتی، اس کا مالک میں ہوتا، یہ میرے تصرف میں ہوتی، اتنی اچھی چیز ہے، اے کاش یہ میرے پاس یا میں اس کا مالک۔ زبان کا سوال، زبان کا سوال دل کے سوال سے زیادہ دل پہ اثر رکھتا ہے۔ زبان کا سوال، شیخ زبان کے سوال کو بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان راہ حق کا متلاشی ہوتا ہے، روح کی دنیا کا سوداگر ہوتا ہے، راہ کی طرف، خیر کی طرف قدم اٹھانے والا ہوتا ہے، زبان کے سوال سے بھی بچتا ہے، دل کے سوال سے بھی بچتا ہے۔ وہ زبان کے سوال سے بھی بچتا ہے، وہ دل کے سوال سے بھی بچتا ہے۔ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس سوال سے بچائے جو سوال اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہے۔ نظروں سے بھی بندہ سوالی ہوتا ہے، زبان سے بھی بندہ سوالی ہوتا ہے، اور دل سے بھی بندہ سوالی ہوتا ہے۔ دل کے سوال سے بچنا، دل کے سوال سے بچنا، یہ فقیر کے لیے، مسافر کے لیے، پردیسی کے لیے، جو اس دنیا میں مسافر اور پردیسی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، دل کے سوال سے بچنا۔ انسان بعض اوقات دل میں بہت سی چاہتیں لیے پھر رہا ہوتا ہے،
اور زبان کے اوپر سے انکار کرتا ہے. جو دل کے سوال سے بچتا ہے اصل وہی شخص ہے کہ جو دل کے سوال سے بچتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے دل کے سوال سے بچنا ہے، اور دل کے سوال کی کون سی راہیں ہیں، کون سے راستے ہیں اور کون سے انداز ہیں، ان سب راہوں، راستوں اور انداز سے بچنا اور احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، از حد ضروری ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ وہ للچائی ہوئی نظروں سے، ایسی نظر جس میں لالچ ہو، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ اصل میں دل میں سوال اٹھتا ہے. جب دل میں سوال اٹھتا ہے پھر نظر میں لالچ آتا ہے، نظر میں غرض اور طمع آتے ہیں. جب دل میں سوال نہیں اٹھتا تو پھر نظر میں لالچ نہیں آتی. جو جتنی اونچی پرواز رکھتا ہے اس کو اتنی اونچی احتیاط کرنی پڑتی ہے. بندہ کہے میں جہاز کا سفر بھی کروں کہ باہر کی کھڑکی بھی کھول لوں، کہ ٹھنڈی ہوا بھی آئے، باہر سے ماحول بہتر ہو جائے، وہ کبھی سفر نہیں کر سکے گا. اسے اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، اسے اپنی طبیعت سے نہیں چلنا. وہ حادثے کا ذریعہ بنے گا، وہ نقصان کا ذریعہ بنے گا. اللہ والے روحانیت کے سفر طے کرنے والوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں. یہ اللہ والوں کی سچی راہیں چونکہ سچی ہیں اس لیے سچی راہوں کے سچے راستے بتاتے ہیں، سچے راز بتاتے ہیں، سچے رموز بتاتے ہیں، سچے راز بتاتے ہیں، سچے رموز بتاتے ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ سچی راہوں سے بھٹکے نہیں. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے میں اس راستے سے نہیں آتا. کیوں؟ کہا کئی دفعہ میرا سائیکل پنکچر ہوا اور اس کی ہوا نکل گئی، اس طرف کانٹے بہت ہیں، پرانی بات ہے. کہا نیچے دبے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے. کانٹے تھے، مٹی ڈالی، بارش ہوئی، کیچڑ ہو گئی، اب وہ نیچے دبے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے. میں ان راہوں پہ میرا آنا جانا نہیں ہے. کون سا سفر میں کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں راستے میں کھڑا کر دے، ہمیں منزل پہ نہ پہنچائے؟ ان میں ایک چیز زبان کا سوال اور دل کا سوال، اشراف نفس، دل کا سوال. یہ دل کا سوال سالک کے لیے کتنا خطرناک ہے. جو سالک ہے، راہ سلوک کی منازل، روحانیت کی منازل، فقیری درویشی کی منزلیں طے کر رہا، اس کا مسافر ہے، اس کے لیے دل کا سوال کتنا خطرناک ہے. دل کا سوال. اور جتنا دل کا سوال بڑھتا جائے گا، جتنا دل کا سوال بڑھتا جائے گا، اتنا یہ روحانیت کی منظروں میں کمزور ہوتا جائے گا. جتنا دل کا سوال بڑھتا جائے گا، کیونکہ دل کا سوال کسی پہ کھلتا نہیں ہے. زبان کا سوال کھلتا ہے، زبان کا سوال واضح ہوتا ہے، اور زبان کا سوال ظاہر ہوتا ہے. دل کا سوال کھلتا نہیں ہے کہ دل کا سوال ہے کیا. وہ صرف اللہ اور بندے کو پتا ہے، اور وہ اندر اندر دل کا سوال اللہ سے دور کرتا ہے، قدرت سے دور کرتا ہے، قدرت کمال سے دور کرتا ہے، اور اللہ سے مانگنے، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنے سے دور کرتا ہے.
اس کی نظر ہٹتی چلی جاتی ہے اللہ سے اور اللہ کے خزانوں سے، اس کی نظر ہٹتی چلی جاتی ہے، اس کی نظر ہٹتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ بظاہر لیکن حقیقت میں یہ سوالی ہے، اس نے اپنے اوپر سوال کے دروازے کھولے ہیں، حقیقت میں سوالی ہے، اس نے اپنے اوپر سوال کے دروازے کھولے ہیں، اور یوں سوال کے دروازے کھولتے کھولتے ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی نظر اللہ پہ نہیں جاتی۔ بچہ زبان کا بھی سوالی ہوتا ہے، دل کا بھی سوالی ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا رب کسے کہتے ہیں؟ غور سے میری طرف دیکھیے گا، سنیے گا، رب کسے کہتے ہیں؟ کہا جہاں سب سے پہلی نظر جائے وہی رب ہے۔ بچے کا رب اس کی ماں ہوتی ہے، وہ روئے تو ماں، وہ سوئے تو ماں، وہ کھائے تو ماں، وہ پیے تو ماں، اس سے ساری ضرورت ماں کی طرف اس کی نظر جاتی ہے۔ کہا کون سی نظر؟ کہا پہلی نظر۔ جب کوئی ضرورت، جب کوئی مشکل، جب کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلی نظر جس پہ جائے وہی اس کا رب ہے۔ سب سے پہلی نظر جس پہ جائے وہی اس کا رب ہے۔ سب سے پہلی نظر جس پہ جائے، سب سے پہلی نظر جس پہ جائے۔ جو دل کا سوال ہے یہ اصل میں نظر ہوتی ہے، دل کی نظر ہوتی ہے، اور وہ مخلوق پہ جاتی ہے اور وہ خالق پہ نہیں جاتی۔ بظاہر اظہار نہیں ہوتا لیکن مخلوق پہ جاتی ہے، خالق پہ نہیں جاتی۔ ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ اردو بازار میں ایک صاحب کے ہاں آتے تھے منگل کے دن، اس سے کہنے لگے کہ ایک بابا تھا، اس کے پاس ایک تیل تھا، وہ لوگوں کو دیتا تھا اور کہتا تھا تیل لے آؤ، میں وہ ڈال دوں گا تو میں اور تیل دے دوں گا۔ پرانے زخم، کسی بھی قسم کے پرانے زخم ہوتے تھے، وہ ان پرانے زخموں کا علاج کرتا تھا۔ وہ تیل لگاتے تھے، زخم ٹھیک ہو جاتے تھے، جتنا بھی گندا گلا ہوا پرانا زخم ہو۔ میں اس کے پیچھے پڑ گیا، بہت کھلاتا تھا، بہت پلاتا تھا۔ کہا یہ ایئر کنڈیشن کوچیں نئی نئی آئیں تو عید کے قریب بابا جی نے اپنے گاؤں جانا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا، بابا جی کہنے لگے یہ آج کل سنا ہے ایئر کنڈیشن بسیں آئی ہیں اے سی والی۔ تو کہا میں سمجھ گیا۔ کہا میں نے ایک دفعہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، بابا جی بعض اوقات 2-3 دفعہ انہوں نے میرے کپڑوں کو دیکھا، میں سمجھ گیا بابا جی کہتے ہیں یہ سوٹ مجھے چاہیے۔ میں نے کہا بابا جی اچھا لگ رہا؟ کہہ رہے ہاں بہت اچھا لگ رہا۔ میں نے کہا میں آپ کو لا کے دوں گا۔ کہا اچھی بات ہے۔ اس کی میں نے کہا خدمت کی، خدمت کی۔ اب آپ خدمت کے دیکھیں کہ اس کے دل کے اندر جو سوال ہوتا تھا وہ بعض اوقات زبان کے ذریعے ظاہر ہوتا، بعض اوقات نظروں کے ذریعے ظاہر ہوتا۔ زبان کے ذریعے ظاہر ہوتا، نظروں آنکھوں کے ذریعے ظاہر ہوتا۔ کہا بہت خدمت کے بعد بابا جی نے مجھے وہ فارمولا، وہ ٹوٹکا، وہ نسخہ دیا، اور وہ یہی تھا کہ بابا جی مسجد کی خدمت کرتے تھے، گرمیوں میں چھپکلیاں بہت آتی تھی، بابا جی مار مار کے ان کو سرسوں کے تیل میں جلاتے جاتے تھے اور وہی تیل دیتے تھے، لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ان کو مارتے تھے، تیل میں ڈالا، آگ میں جلا دیا، وہی تیل ڈالا، دوسروں کو دے دیا اور بڑھا دیا، اور چھپکلیاں ڈال کے اور جلا دی۔ اس لیے ہمارے جو ہے شیخ، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اسے کہتے تھے وقوف قلبی۔ دل میں اللہ جب ہوگا
اور دل میں اللہ کا تعلق ہوگا تو دل کا سوال نہیں ہوگا، اور اگر دل کا سوال بھی ہوگا تو اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے گا۔ اس کی طرف اللہ کی طرف موڑ دے گا۔ سوال اٹھے گا لیکن رخ اللہ کی طرف موڑ دے گا، اللہ سے مانگنے پہ لگ جائے گا، اللہ سے منوانے پہ لگ جائے گا، اپنی حاجتیں، اپنی چاہتیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنے اور منوانے پہ لگ جائے گا، اللہ سے مانگنے اور منوانے پہ لگ جائے گا۔ ہمارے جتنے بھی ہستیاں گزری ہیں جن کے ذریعے سے ہم بخشش کا سامان پاتے ہیں، وہ سب کے سب ہستیاں بنی اس لیے تھیں، انہوں نے دل کے سوال سے بچے، اور دل میں سوال اٹھا بھی ہے تو اس کا رخ مخلوق سے نہیں خالق سے بدلا، اس کا رخ مخلوق کی طرف نہیں خالق کی طرف، کہ اے اللہ تو یہ کر دے، تیری مہربانی ہے، میری ساری ضروریات تو جانتا ہے، اللہ میری ضرورت کو تو پورا کر دے، خالق کی طرف رخ، خالق کی طرف رخ۔ اور پھر یہ بندہ وہ ہوگا جب یہ مشق کرتے 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 ایک وقت آتا ہے، اب دیکھیں، اب ترقی دیکھیں، مشق کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے، اس مقام تک پہنچتا ہے، اس درجے تک پہنچتا ہے، اور اس شہنشائیت تک پہنچتا ہے جب یہ اللہ سے کہتا ہے اللہ کر دے، جب یہ صرف چاہتا ہے کر دیتا ہے، یہ صرف دل میں ارادہ کرتا ہے، یہ صرف دل میں ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے ارادے کو جانتا بھی ہے، بھانپتا بھی ہے، اور اللہ اس کے ارادے کو پورا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ دل کا سوال، اس کا رخ اس نے ہمیشہ اللہ کی طرف موڑا، اور دل کے سوال کا رخ ہمیشہ اللہ کی طرف کیا۔ یہ آج کا سبق ہمارا خاص سبق ہے جو حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا صاحب نے شیخ ابو علی بن حسن محمد بن الدقاق رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کر کے بتایا۔ روحانیت کے سفر میں کہاں لٹ جائیں گے، کہاں ترقی پائیں گے، یہ روحانیت کا سفر ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں فلاں ملک میں گیا تو اس نے کہا خیال کرنا بڑے بڑے مونچھوں والے، پگوں والے، اور بڑے کرتے پہن کے اور بڑی چادریں، پنجاب کی طرز کے بندے ہوں گے، اور وہ تیرے ساتھ بہترین پنجابی بولیں گے اور کہیں گے ہمارے وطن کے بندے آ گئے، او ہماری دعوت قبول کرو، کوئی پیسے نہیں لیں گے، کھانا پینا ہر تمہاری دعوت کریں گے، لیکن ان کے پاس فن ایسا ہے تیری ہر چیز سے تجھے محروم کر دیں گے، فارغ کر دیں گے، خیال کرنا ان لوگوں سے بچنا۔ کہا میں نے یہ سنا تھا، جب میں وہاں گیا ایسے لوگ آئے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے ملے اور بہت الفت سے ملے، کہا کہ میں بھی بچا، میرے دوست بھی بچے، کہ وہ حیران تھے کہ ان کو ہماری پہلے اطلاع کس نے دی، یہ ہمارے بزرگ اللہ والے ہمیں پہلے اطلاع دے رہے ہیں۔ کہ خیال کرنا روحانیت کی منزلیں طے کرتے ہوئے، روحانیت کے مسافر بنتے ہوئے تمہارے اوپر یہ منزل اگر آ گئی کہ دل کا سوال شروع کر دیا، تو پھر دل کا سوال تمہیں اللہ اس کی قدرت، اللہ اس کی طاقت، اللہ اس کی عطا اور اللہ پاک اس کے نظام سے دور کر دے۔ دل کا سوال، دل کا سوال، اور یہ دل کا سوال انسان کو اتنا دور لے جاتا ہے انسان گمان نہیں کر سکتا۔ دل کا سوال، اس دل کے سوال سے بچنا ہے۔ یہ اللہ والے ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں، خیال کرنا ایسا ہو جائے گا
اگر ایسا ہو جائے گا تو بظاہر تمہارے لفظوں اور لہجوں میں اور ہوگا، اندر مخلوق کی چیزوں پہ جھانک ہوگی، مخلوق کی طرف تمہاری غرض ہوگی، مخلوق کی طرف تمہارا طمع ہوگا اور مخلوق کی طرف تمہاری لالچ ہوگی۔ اور یہ کیفیت اگر تمہارے اندر آئی تو تم روح کی دنیا کے مسافر نہیں رہو گے، بظاہر مسافر ہوگے۔ تم طریقت روحانیت کی طرف تمہارے قدم اٹھے ہیں بظاہر، اندر سے تمہارا نظام اور ہوگا، اندر سے نظام اور ہوگا۔ یہ ہے زبان کا سوال، اور اس زبان کے سوال سے ہم نے بچنا ہے۔ اور یہ دل کا سوال اصل دل ہے، اصل دل ہے، اور دل کے سوال سے بچنے کی پوری کوشش، اس پہ پوری محنت اور اس پہ پوری کوشش، جتنی کوشش اور محنت ہوگی اس پہ ہم کریں گے۔ دل کے سوال پہ جتنا دل کے سوال سے بچتے چلے جائیں گے، جتنا دل کے سوال سے بچتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ روحانی ترقی میں ہم باکمال اور بے مثال ہوں گے۔ روحانی ترقی میں باکمال ہوں گے اور بے مثال ہوں گے۔ دل کا سوال اٹھا، اس کا رخ اللہ کی طرف بدل دیا۔ بس یہی ہماری زندگی، یہی ہماری ترقی اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم دل کے سوال سے بچنے کی آخری کوشش، اور اس پہ ایک اور عرض کر دوں، صرف اس پہ محنت کرنی ہوگی۔ کہ دل تو ہے ہی سوال کے لیے، اندر ہے، اس پہ محنت کرنی ہوگی، مسلسل محنت کرنی ہوگی، مسلسل محنت کرنی ہوگی، مسلسل محنت کرنی ہوگی۔ اور جتنا محنت کرتے چلے جائیں گے اتنا یہ چیز ہمارے اندر ہمارے جیوں میں، ہمارے من میں، ہماری روحوں میں، ہمارے جذبوں میں اترتی چلی جائے گی۔ اتنا یہ چیز اندر ہمارے جیوں میں، من میں، جذبوں میں، ہمارے اندر اترتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارے دل کو اپنا بنا لے، اور ہمارے دل میں اپنا ہی اپنا ہو، اپنے غیر ما سوا سے بچا دے۔ بندش توڑ لاہوتی عمل کل جس جذبے سے کیا، جس طلب سے کیا، جس تڑپ سے کیا، کیونکہ وہ لمحے ہیں، وہ ساعتیں ہیں، وہ صبح کے لمحے اور برکت والی گھڑیاں ہیں، جن برکت والی گھڑیوں میں اللہ کی خاص توجہ ہے اور اللہ کا خاص دھیان ہے۔ مسافر پردیسی ہیں، روزے کے ساتھ ہیں، نیند کا غلبہ ہے، طبیعت میں بے چینی ہے، اب یہ بے چین ہو کے اللہ سے مانگ رہا، اب یہ بے چین ہو کے اللہ سے مانگ رہا، اور اس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی اتنی مدد ہوگی، جتنی طلب ہوگی اتنی مدد ہوگی، جتنی بے چینی ہوگی اتنی مدد ہوگی، جتنا اندر کے اندر بے چینی بے قراری ہوگی اتنی مدد ہوگی۔ ہے نا؟ مدد کے بغیر ہمارے کام نہیں بنیں گے، ہمارے کام نہیں بنیں گے، ہماری اس کی مدد ہوگی تو کام بنیں گے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں اللہم کافہا، اللہم حامی، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن ہے سارا، حدیث ہے سارا، فرمان ہے سارا۔ اس کے اندر بڑی طاقت ہے، مشکلات سے نکلنے، پریشانیوں سے نکلنے، حالات سے نکلنے، بندشوں، جادو بندشوں، بیماریوں، کاروبار، رزق، زندگی کا کوئی مسئلہ ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے جتنا بے چینی، بے کلی، بے قراری سے پڑھیں گے، مانگیں گے،
مجمع میں کوئی ایک شخص ایسا ہوگا اس کی وجہ سے اللہ سب کی ضرورتیں پوری کر. اور یہ مجمع ایک یہاں ہے، خواتین کا مجمع ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے الحمدللہ اس وقت ساتھ ہوتا ہے اور وہ قربانی سے بیٹھے ہوتے ہیں. آئیں پھر اس کیفیت کے ساتھ، طلب کے ساتھ پڑھیں، پھر مراقبہ اور دعا ہے، لیکن ایسے انداز سے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ کا کرم متوجہ ہو جائے اور ہمارے حق میں عرشوں سے سارے فیصلے ہو جائیں. انشاءاللہ مٹھیاں انگلیاں ڈال کے ہاتھوں میں بیٹھ کے توجہ دھیان سے پوری رغبت سے اور پورے درد سے پڑھیں گے. اللہم کافا یا انصار، اللہم حامی مین سنکار. اللہم کافا یا انصار، اللہم حامی مین سنکار، اللہم کافا یا اللہم حامی مین سنکار، اللہ مین سنکار، کافا یا انصار، اللہم کافا اللہم حامی مین سنکار، حامی مین سنکار، حامی مین سنکار، کافا یا انصار، حامی مین سنکار، حامی مین اللہم کافا یا انصار، اللہم کافا اللہم حامی یا انصار، اللہ کو اپنی بے چینی دکھائیں، اللہ کو اپنی بے چینی دکھائیں، اللہ کو اپنا درد دکھائیں. اللہم کافا
اللہ اکبر اللہ آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان اللہ وبحمدہ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.